أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فوّضوا أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ انشاءاللہ آج کا جو ٹاپک ہے برکت کا مطلب کیا ہے، یا برکت اور کثرت میں فرق جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی رکھنے کی کوشش کروں گی۔ ایک لفظ جو ہم بہت زیادہ سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، وہ ہے برکت، کہ ہم اللہ سے برکت کی دعا بھی کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو بھی برکت کی دعا دیتے رہتے ہیں، اور دل میں تمنا بھی رکھتے ہیں، تمنا ہوتی بھی ہے کہ اللہ ہمیں برکت دے، خواہ وہ رزق میں ہو، وہ صحت میں ہو، وہ اولاد میں ہو، وہ وقت میں ہو، وہ مال میں ہو، علم میں ہو، مطلب کہ ہر چیز میں جو ہے ہم برکت چاہتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اس کا طلبگار بھی ہے، ہمیں اچھا بھی لگتا ہے جب کوئی ہمارے لیے اس طرح سے دعا کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا اور جاننا ضروری ہے کہ ایک لفظ جو ہے برکت ہے اور ایک ہوتا ہے کثرت، کہ ایک کے پاس بہت زیادہ مال ہے، ٹھیک ہے، اور اگر میں دوسرا جملہ آپ کے سامنے رکھوں کہ اللہ نے اس کے مال میں برکت رکھی ہے، یہ دونوں دو ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹ ہیں، دو ڈیفرنٹ فکرے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے کہ کسی کے پاس کھانے پینے کے لیے بہت کچھ ہے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں برکت رکھی ہے، تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دوسرے الفاظ میں کثرت جو ہے وہ زیادہ پائی جاتی ہے، کوانٹٹی زیادہ پائی جاتی ہے، اور برکت کا تعلق کوالٹی کے ساتھ ہوتا ہے۔ بس یہ چیز آپ یاد رکھیں، کوانٹٹی جہاں پہ آئے گی وہاں پہ کثرت ہوگا، کوالٹی جہاں پہ آئے گی وہاں پہ برکت ہوگا۔ جس چیز میں برکت ہوتی ہے وہ خواہ کوانٹٹی میں کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن پر اثر ہوتی ہے، اثر انگیز ہوتی ہے، اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اس سے دوسرے لوگ زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ زیادہ کوانٹٹی والی چیز سے بھی زیادہ افیکٹو ہوتی ہے، مؤثر ہوتی ہے۔ برکت کا بنیادی مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں، کہ ہم یہ اس مفہوم کو سمجھیں، اس اصطلاح کو سمجھیں کہ برکت کے اسباب سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ اگر وہ ہمیں سمجھ آ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم دعا مانگیں گے تو کثرت کی نہیں بلکہ برکت کی دعا مانگیں گے۔ کہ اس کو کیسے سمجھیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ برکت کے اسباب میں آتی ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو نحوست کے اسباب میں آتی ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اختیار کرنے سے جو ہے برکت ہمارے مال میں، ہمارے علم میں، ہمارے وقت میں برکت پڑ جائے گی، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے برکت اٹھا لی جاتی ہیں، وہ نحوست میں چیزیں آ جائیں گی۔ جب تک اسباب کا پتہ نہیں ہوگا نا کہ کن سے برکت اٹھ جاتی ہے اور کن اسباب کو اختیار کرنے سے برکت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، تو ہم ان اعمال سے بچ بھی نہیں سکتے، وہ ان نونلی ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ پہلے علم ہوگا، پھر بعد میں جو ہے وہ چیز عمل میں ڈھلتی ہے۔ بغیر علم کے عمل انسان کو کبھی کبھی جو ہے وہ گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ ایک عالم کی فضیلت، حدیث کا مفہوم ہے نا کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت کرنے والے شخص پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا امتی پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ بنیادی وجہ یہاں پہ کیا ہے؟ علم، کہ جب انسان کے پاس علم ہوگا، انسان دیکھ کر، سوچ کر، سمجھ کر فیصلے کرے گا، دعائیں مانگے گا۔ علم کے بغیر عمل یا ایسی عبادت جس کی بیس پر آپ کے پاس علم نہ ہو، انسان کو کیسے راستے سے وہ ہٹا دیتی ہے، اس کا اندازہ جو ہے ہم بخوبی لگا سکتے ہیں کہ انسان کے اندر کب تکبر کے جذبات کا، احساسات کا آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کا انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا، انسان کے سارے عمل جو ہے وہ ضائع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اگر
آپ مقدار کو دیکھیں کہ ایک کے پاس فار ایگزامپل 100 پاؤنڈ ہے، 100 پاؤنڈ میں سے 10 پاؤنڈ جو ہے وہ صدقے کے لیے نکال دیتا ہے، اور باقی اس کے پاس 90 پاؤنڈ رہ جائیں گے۔ یہی حال اگر دوسری سائڈ پہ انسان 100 پاؤنڈ سود کے لیے دیتا ہے تو 120 اس کے پاس واپس آئیں گے۔ یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو بڑھاتا ہے، وہ بڑھا چڑھا کے اس کے پاس واپس آئیں، اور اللہ تعالیٰ صدقات کو جو ہے کم کرتا ہے۔ تو اس میں یہی سبحان اللہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری سمجھ میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ بتانے کی کوشش کریں۔ صدقات بظاہر دیکھنے میں آپ کو 10 پاؤنڈ کم نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ وہ جو 90 پاؤنڈ آپ کے پاس ہے اس میں آپ زیادہ کوانٹٹی میں چیزیں خرید سکتے ہیں۔ دوسری طرف آپ کے پاس سود کے جو پیسے ہیں وہ زیادہ تو ہیں، لیکن وہ کوانٹٹی میں زیادہ ہیں، اس میں کوالٹی نہیں ہے، اس میں برکت نہیں ہے، اس میں ہو سکتا ہے وہ ایک ہی چیز آپ خرید پائیں اور آپ کے پیسے ختم ہو جائیں، جبکہ 90 پاؤنڈ میں آپ بہت زیادہ چیزیں، بہت زیادہ اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکیں۔ تو سبحان اللہ یہ چیز جو یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے کہ یہی کثرت اور برکت کا مفہوم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں برکت کو مانگنا ہے، کثرت کو نہیں۔ یا پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کے پاس برکت ہے تو اس میں کثرت نہیں ہوگی، یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس کثرت ہے، چیزوں کی فراوانی ہے، بہت زیادہ کثرت میں آپ کے پاس چیزیں ہیں، اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے برکت بھی ڈالی ہوئی ہے، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ کثرت میں چیزیں ہوں اس میں برکت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مفہوم کو سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی ہم برکت کی بات کریں، اپنی صحت میں، اپنے مال میں، اپنے وقت میں، اپنے اولاد میں، اپنے رزق میں، اپنی صلاحیتوں میں، تو اس چیز کو ضرور دھیان میں رکھیں کہ ہو سکتا ہے بظاہر دیکھنے میں تھوڑی ہو، لیکن اسی میں برکت اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آمین۔ السلام علیکم۔